و تعالیٰ کی شان ستاری۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنی الفت رکھتا ہے۔ اس کی شان ستاری دیکھیے، اس کی شان غفاری دیکھیے۔ لیکن انسان یقین کے ساتھ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اس کی شان ستاری دیکھے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ اس کی آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رحمت غفاری دیکھیے، شان ستاری دیکھیے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے دعا مانگے تو میرا رب اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے دعا کا۔ آپ دعا ضرور مانگا کریں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ عبادت کرنے کے بعد دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ حضرت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ بہت زبردست قحط سالی ہو گئی ہے۔ آپ نے تمام بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ کل سب مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ چنانچہ دوسرے روز 70,000 بنی اسرائیل کو ساتھ میں لے کر کھلے میدان میں باہر جا کر آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے وہیں دعا مانگنی شروع کر دی کھلے میدان میں، اور دعا مانگی، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اپنی رحمت کی ہوائیں چلا اور ہم پر رحم فرما دے۔ یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنی سخت قحط سالی کا عالم ہو گیا ہے کہ آپ پریشان ہیں لوگ، اور کہہ رہے ہیں نہ تو بارش ہو رہی ہے اور نہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ جب یہ دعا مانگنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر پہنچے۔ بنی اسرائیل وہ امت جس امت میں یہ انبیاء اکرام تشریف لائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بے شمار انبیاء اکرام جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام نے بڑے خشوع خضوع سے دعا مانگی، یعنی خضوع خشوع کے ساتھ، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگی ہے، لیکن قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ یعنی کوئی بھی ایسے آثار نظر نہیں آئے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے۔ آپ بے قرار ہو گئے، لیکن آپ ہیں کون؟ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، لیکن دعا مانگ رہے ہیں تو کوئی دعا کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، کوئی دعا کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وجہ بے قرار ہو کر پریشان حال ہوئے، بے قرار ہوئے۔ اس کی وجہ معلوم کی کہ آج تو نے اپنے کلیم کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشا۔ اے میرے پروردگار، یہ کیا معاملہ ہے؟ 70,000 بنی اسرائیلی میرے ساتھ میں ہے، پورا گروہ ہے، ہم میدان میں ہے۔ جب میں نے دعائیں مانگی تو نے میری دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور آج تو میری دعا کیوں قبول نہیں فرما رہا ہے؟ آواز آئی، اے کلیم، آج تیرے ساتھیوں میں ایک شقی، بدبخت اور گنہگار شخص ہے جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے اور گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور مسلسل 40 سال سے گناہ کر رہا ہے۔ آپ سوچئے، سوچنے کا مقام ہے۔ 40 سال سے وہ لوگ بھی اس بات سے سوچیں، درس عبرت حاصل کریں کہ پوری زندگی ان کو گناہوں میں گزرتے ہو رہی ہے۔
کوئی شراب چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی جوا چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی غیبت و چغل خوری چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ 40 45 سال کی عمریں ہو گئیں، لیکن پھر بھی برے کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی عیاشی اور زنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس واقعے سے درس عبرت حاصل کیجئے۔ اب اس کو سن کر آپ کا دل پگھل جانا چاہیے، اس واقعے کو سن کر آپ کو سچے دل سے خدا سے بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر آپ بھی توبہ نہیں کی تو مرنے کے بعد توبہ کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا آپ کے لیے۔ دروازہ توبہ کا بھی کھلا ہوا ہے، ابھی آپ توبہ کیجئے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری کیا شان ہے آپ کو معلوم ہے۔ مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتوں سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، تمہارے قدم اور پل صراط قائم کیا جائے گا، وہاں پہ یہ گنہگار امت کے لیے جبریل امین اپنے پروں کو بچھائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی گنہگار امت میری پروں کے اوپر سے گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ تمہارے قدم آج جوئے کے اڈے کی جانب جا رہے ہیں، وہ قدم تمہارے، تم مسلمان ہو اور تمہارے قدم شراب کے دکانوں کی طرف جا رہے ہیں، تمہارے قدم برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سوچئے، سوچنے کا مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی، میرے مولا یہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ رب کا حکم آیا کہ تم 70,000 لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس لیے ہم نے اس کو روک رکھا ہے، اور جب تک وہ تمہارے گروہ میں رہے گا ہم تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ وہ اتنا بدبخت ہے، اتنا شقی ہے، اس کی شقاوت کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا پہلے تم اس کو اپنی مجلس سے باہر نکال دو، جب تم مجلس سے باہر نکالو گے پھر میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص مسلسل 40 سال سے اپنے معبود کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے وہ اب ہماری مجلس سے باہر نکل جائے، کیونکہ اس گنہگار کی نحوسیت کی وجہ سے ہم سب کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اب جو اس گنہگار کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، تھرانے لگا تھرانے لگا، کانپنے لگا ہے، گھبرانے لگا اور سوچنے لگا کہ اللہ اب میرا کیا ہوگا، اب لوگ مجھے ذلیل کریں گے۔ 70,000 لوگ یہاں موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ مجھے دیکھیں گے، دائیں دیکھا، طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی ایسا منظر سامنے نظر نہیں آیا، کسی طرف بھی بھاگ نکلے، بھاگنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس نے اب نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کی، اے پروردگار خالق کائنات الہ العالمین، اب تو میرے پردے کو نہ اٹھا، میرے پردے کو فاش نہ کر، میں گنہگار ہوں، ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں سچے دل سے اب گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور یا اللہ تو مجھے اس رسوائی سے بچا لے، یا اللہ تو مجھے شرمندگی سے بچا لے، اللہ رب العالمین تو اب بارش کا کرم فرما دے۔ اس نے سچے دل سے دعا مانگی، اس کا جسم تھر تھرا رہا تھا، لرزہ طاری تھا۔ اللہ رب العالمین
आलमीन को उस गुनहगार के ऊपर रहम आ गया, उसने उसके गुनाहों को माफ़ फरमाया। थोड़ी देर में क्या देखा, अचानक बादल आए, काले काले बादल आने के बाद मूसलाधार बारिश हो जाती है। इधर जैसी मूसलाधार बारिश हुई, मूसा कलीमुल्लाह सजदे में चले गए और सजदे में जाके कह रहे हैं, मेरे परवरदिगार, अभी तो तेरा हुक्म था कि तुम उस शख्स को यहाँ से निकाल दो जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, अभी अचानक बारिश कैसे आ गई? वो शख्स कौन है, मुझे भी तो दिखा दे। फ़ौरन रब की तरफ से हुक्म आया कि ए मूसा, उसने हमारी बारगाह में शर्मिंदा होकर गुनाहों से तौबा कर ली है, हमसे वादा कर लिया है कि अब वो गुनाह नहीं करेगा। तो ए मूसा, अब जब उसने मुझसे छुपने का वादा कर लिया है, मैंने उसके राज़ों को छुपा दिया, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, अब मैं तुम्हें उसके राज़ों को कैसे दिखा दूं? अब उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसी की ही वजह से ये बारिश हो गई है। पहले वो इतना बड़ा गुनहगार था कि बारिश नहीं हो रही थी, और जब उसने सच्चे दिल से तौबा की खुदा की बारगाह में, तो फ़ौरन बारिश हो जाती है। ये अल्लाह की शान व कुदरत और उसकी रहमत है, और उसकी रहमत गफ़ारी है। इसलिए हमें सच्चे दिल से खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए, और सच्चे दिल से हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।